دو چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے علم, آپ نے کتابیں پڑھی, بخاری پڑھی, مسلم پڑھی, ترمذی پڑھی, اس سے آپ کو علم آتا ہے. فقہی بصیرت جو ہوتی ہے یہ عطیہ خداوندی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اور جو اصل فضیلت بیان کی گئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. بہت اچھا. واہ. اچھا, فقہی بصیرت اسے حاصل ہوتی ہے جو مزاج رسول سے آشنا ہوتا ہے. فقہ حنفی کا ایک بڑا خوبصورت بات ہے کہ امام اعظم کا جو طرز استدلال ہے وہ کیا ہے جی. کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نصوص کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, اور ساری نصوص سے مراد قرآن, احادیث تمام کو اپنے سامنے رکھا. اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ غور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیا تھا, اور اگر یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ کیا کہنے. تو آپ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ مزاج مصطفیٰ کریم کے مطابق دیتے ہیں. بہت خوب. واہ واہ واہ. تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فقہی بصیرت کتنی ہوگی کہ آپ مزاج مصطفیٰ کریم سے کتنی آشنائی رکھا کرتی. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. تو اس سے فقہی بصیرت کا اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اطہر سے جو آپ کی آشنائی تھی اس کا عالم کیا تھا. اب سنیے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ما رأیت, علم کا عالم, کہتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بالفقہ ولا بالطب ولا بالشعر من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں فقہ میں, طب میں, شعر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ عالمہ تو تھیں, آپ فقیہہ بھی تھی, آپ محدثہ بھی تھیں. اچھا ایک اور چیز میں عرض کروں, ایک ہوتا ہے نقل اور ایک ہوتی ہے اس نقل کی علل, یعنی علت, وجہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل روایات کے ساتھ ساتھ اس کی علل کو بھی بیان فرماتی تھی. اللہ اکبر. واہ. علل کے بیان کے لیے بصیرت چاہیے. جی جی. واہ واہ. نقل تو یہ کہ یہاں سے پڑھا یہاں بیان کر دیا, نقل پڑھی پھر اس پر غور کیا, پھر اس کے اسباب نکالے کہ یہ حکم دیا گیا تو اس کا سبب کیا ہے, اس کی علت کون سی ہے, اور پھر اس علت کو بیان کرنا, یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علل کو بیان فرمایا کرتی تھیں. تو یہ آپ کی علمی شان ہے کہ آپ سے بڑا فقیہ, آپ سے بڑا عالم بالطب, آپ سے بڑا عالم بالشعر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں پایا. ایک اور قول میں ذکر کروں. اچھا یہ اقوال ایسا نہیں ہے کہ کسی عام مولوی نے بیان کر دیے تو حجت بن گئے. حضرت عروہ بن زبیر اور امام زہری نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا. وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں لو جمع علم نساء هذه الامتی. امام زہری کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ لو جمع علم نساء هذه الامتی, اس امت کی تمام عورتوں کے علم کو جمع کر لو. ٹھیک ہے. کتنا علم ہوگا؟ امت کی تمام عورتیں, امت کی تمام عورتیں, امت کی تمام عورتیں, تمام فقیہات کے علم کو جمع کر لو. آپ فرماتے ہیں لم یبلغ علم عائشہ, وہ سارا علم مل کر بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم تک نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. تو اب آپ مبلغ علمی کا اندازہ لگائیے کہ کتنا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ پوری امت کی خواتین کا علم ایک طرف ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم جو ہے وہ ایک طرف ہے. کیونکہ آپ بغیر واسطے کے, آج بھی آقا کریم جس پر توجہ پروا دے نا تو اس کو شرح صدر مل جاتا ہے اور علم کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنا علم پایا ہوگا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا